حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ قصاص عثمان کا مطالبہ۔ جنگ جمل ہوئی ہے، حضرت عائشہ وہاں سے چلی ہیں، لشکر تیار ہوا ہے، ادھر سے حضرت علی امیر المومنین کی حیثیت سے نکلے ہیں اور جنگ ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ نے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کے خلاف بغاوت کی ہے یا ان کی امارت کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ اقدام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کے مطالبے کا اقدام ہے، جس پر جنگ جمل ہوئی ہے۔ جنگ جمل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت اونٹ پر سوار تھی، ارد گرد آپ کے بیٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ سبائیوں نے، جنہوں نے قتل کیا تھا، جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے جو راستے اختیار کیے، ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ صلح کی بات ہو گئی ہے، اصلاح کی بات ہو گئی ہے، اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، لیکن ان کی سازش سے یہ جنگ ہو گئی۔ حضرت عائشہ اس مطالبے میں حق بجانب تھیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی، وہ ماں تھیں، ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے عثمان کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کرنا یہ ان کا حق بنتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہاں یہ کہا گیا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اور فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ۔ حضور نے بیعت لی درخت کے سائے تلے کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ جنہوں نے بیعت کی ہے میرے نبی تیرے ہاتھ پر، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کو علم تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، حضور کو علم نہیں تھا، افواہ آ گئی تھی، صحابہ میں سے کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ بیعت ہو رہی تھی اس یقین کے ساتھ کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بیعت کی ہے، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اس بیعت کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا، آج تو عثمان شہید نہیں ہوئے، ایک وقت آئے گا عثمان شہید ہو گئے، اس وقت ان کے قصاص کا اور ان کے خون کا بدلہ لینا یہ امت پر فرض ہوگا۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ کی جا کر تفسیر دیکھ لیں کہ پورا کرنا اس عہد کو جو آج بیعت کی ہے، جو اس کو توڑے گا تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے اس حکم کی بنیاد پر، ماں ہونے کی حیثیت سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم شہید ہونے کی بنیاد پر، اور پھر حضرت عثمان کے جو قاتل تھے سبائی، انہوں نے چونکہ پناہ لے رکھی تھی، ان سے قصاص لینے کا مطالبہ کرنا یہ حضرت عائشہ کا حق تھا، ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی۔ اور ہم بھی اس بات پر عہد کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، امہات المومنین، ازواج مطہرات، اہل بیت رسول، یہ جتنے مقدس لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ جب بھی کریں گے خیر سے کریں گے، اچھائی کے ساتھ کریں گے، تحسین کے ساتھ کریں گے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں امہات المومنین کی عزت کرنے کی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔